اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں خوفناک ہاتھی پتھر کا پہاڑ بن گیا کرامت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی۔ ناظرین، پرتھوی راج چوہان اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی مخاصمت تو ہر کس و ناقص کو معلوم ہے۔ پرتھوی راج نے ہر کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شکست دی جائے، لیکن جب پرتھوی راج ہر ممکن تدبیر استعمال کر کے عاجز ہو گیا تو شادی دیو اور عبداللہ بیابانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے درخواست کی۔ کہنے لگے، حضور اب آپ کو شہر میں قیام کرنا چاہیے تاکہ مخلوق خدا آپ کے ظاہری اور باطنی فیض سے فیض یاب ہو سکے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس درخواست کو منظور کر لیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شیخ محمد یادگار کو حکم دیا کہ شہر میں رہائش گاہ کے لیے کوئی مناسب جگہ تلاش کرو۔ شہر میں جا کر شیخ محمد یادگار نے وہ جگہ تجویز کی جہاں آج آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک ہے، اور یہ جگہ دراصل شادی دیو کے رہنے کی تھی۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ انا ساگر کے کنارے سے اٹھ کر اس مقام پر رہائش پذیر ہو گئے۔ شہر میں قیام کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اتمام حجت کے لیے پرتھوی راج کے نام دعوت نامہ اسلام ارسال فرمایا، جس کا مضمون کچھ اس طرح سے تھا: اے سنگ دل راجا، تیرا اعتقاد جن لوگوں پر تھا وہ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے مسلمان ہو گئے۔ اگر تو بھی اپنی بھلائی چاہتا ہے تو مسلمان ہو جا، ورنہ ذلیل و خوار ہوگا۔ پرتھوی راج پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی اس دعوت کا کوئی اثر نہ ہوا اور قاصد واپس آ گیا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مراقبہ کیا اور بڑی دیر تک آنکھیں بند کیے بیٹھے رہے۔ اس کے بعد آنکھیں کھول کر فرمایا، اگر یہ بدبخت اللہ عز و جل پر ایمان نہ لایا تو اسے زندہ گرفتار کر کے اسلامی لشکر کے حوالے کر دوں گا۔ پرتھوی راج کا جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر زور نہ چلا تو اس نے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا مقابلہ پرتھوی راج نے سحر و سحری سے کیا، شکست ہوئی۔ اس نے اپنے چیلوں کو بھیجا، شکست ہوئی۔ اپنی فوج کو بھیجا، شکست ہوئی۔ اب اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کس طرح سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقابلہ کیا جائے۔ آخر دربار کے ایک درباری نے ایک نیا مشورہ دیا، اور وہ مشورہ یہ تھا: جہاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، وہ جگہ کھلے آسمان تلے ہے اور ارد گرد سوائے چند مخدوش مکانات کے کوئی اور نہ رہائش ہے اور نہ ہی کوئی دکان۔ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ایک پاگل ہاتھی کو کیلوں والی سلاخ سے زد و کوب کیا جائے اور اس کو آستانہ عالیہ کی جانب موڑ دیا جائے تاکہ وہ سیدھا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حلقہ کی جانب بھاگے، اور چونکہ وہ عبادت میں مشغول ہوں گے تو نہ بھاگ سکیں گے نہ مزاحمت کر سکیں گے۔ پرتھوی راج کو یہ مشورہ اچھا لگا۔ اس طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چاہنے والے بھی کوئی بغاوت نہ کر سکیں گے، کیونکہ یہ ایک حادثہ معلوم ہوگا۔ خیر، ایک بہت ہی بدمزاج ہاتھی کو جنگل سے پکڑ کر لایا گیا اور اس کو کیلوں والی سلاخ کے ساتھ خوب زد و کوب کیا گیا، اور اس طرح اس کو حلقہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جانب بھاگنے پر مجبور کر دیا گیا۔ سب سے بڑا خوفناک اور منو وزنی ہاتھی غصے میں بھرا ہوا حلقہ غریب نواز کی جانب دوڑنے لگا۔ زمین تھر تھرا رہی تھی، گرد اڑ رہی تھی، ارد گرد کے لوگ دانتوں کے تلے انگلیاں دبائے یہ کریا منظر دیکھ رہے تھے کہ اب تمام مصاحب اور حضرت خواجہ غریب نواز ہاتھی کے پاؤں تلے کچلے جائیں گے۔ مصاحبین نے جب ایک پاگل ہاتھی کو اندھا دھند اپنی جانب آتے ہوئے دیکھا تو ایک بار ان پر لرزہ طاری ہو گیا، مگر چونکہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ پرسکون تھے لہذا وہ بھی اپنی جگہ پر بیٹھے رہے۔ شہنشاہ اجمیر نے یہ منظر دیکھا تو زمین سے ایک چٹکی مٹی کی اٹھائی اور ہاتھی کی جانب پھینک کر پھونک ماری۔ ہاتھی اسی دم رک گیا اور پتھر کا بن گیا۔
چند لمحہ پہلے وہ لوگ جو ڈر رہے تھے اللہ اکبر کی صدائیں لگاتے ہوئے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آ گئے اور سینکڑوں کی تعداد میں ہندو مرد و زن اسلام لے آئے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ہاتھی آج بھی پتھر بنا اجمیر میں موجود ہے۔ بعض لوگ دور کے جزیرہ میں ہاتھی نما پہاڑ کو بھی حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت بتاتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ ناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنا، اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔